بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمین. بہت عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بقرہ کی آج ہم آیت نمبر 55 سے آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے آیت نمبر 55 سورہ بقرہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. یہ سلسلہ چل رہا ہے. میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ یہودیوں نے اللہ رب العزت کے احکام کے ساتھ کیا کیا. اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا تو ان کا رویہ کیسا تھا، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا تو ان کا رویہ کیسا تھا. دیکھیے، اگر ایمان دل سے نکل جائے یا کمزور ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جو بات کہی جائے انسان اس پر عمل نہ کرے. جس بات کی لوز ہے تو بس سوچ لیں کہ ہم اللہ کے کسی بھی حکم کو مانتے ہیں، کس انداز سے مانگتے ہیں، کس انداز سے اس پر عمل کرتے ہیں، اتنے درجے میں ہمارا ایمان اس بارے میں صحیح ہے. اور جس بارے میں ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، نفس کے شکار ہو جاتے ہیں، شیطان ورغلاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہیں پر ہمارا اللہ سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے. اللہ بچائے. یہودیوں کی داستان سنی ہے تاکہ میں اپنے حالات ٹھیک کروں اور آپ اپنے حالات ٹھیک کریں اور ہر مسلمان اپنے حالات ٹھیک کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب تم نے موسیٰ سے یہ کہا کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو علانیہ نہ دیکھ لیں. تو پھر تم پر ایک صاعقہ بجلی آگ کے ساتھ گری اور تم دیکھ رہے تھے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. پھر ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد دوبارہ اٹھایا، یعنی دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ایک طرف پہلے انہوں نے جو ہے بچڑے کی عبادت کی. اس پر اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر اور انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، جس کا قصہ میں نے مختصراً اس کے ضروری اجزاء کے ساتھ پچھلی ملاقات میں ذکر کیا تھا. تو وہاں 70,000 یہودی کو قتل کیا گیا آپس ہی میں. اس کی تفصیل میں نے بتائی تھی. اب وہاں سے نکلے اتنی بڑی سزا پانے کے بعد اب تو سدھر جانا چاہیے نا. اور اللہ نے یہ طے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو لے کر وہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں آئیں. کوہ طور پر لاؤ ان کو، اور وہ 70 تھے. 90 پارے کی آیت ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا مِّن مِّيقَاتِنَا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد کو جو یہودیوں کے بڑے بڑے عالم، بڑے دیندار کہلانے والے، ان سب کو لے کر آپ گئے. یعنی یہ وہ گیا تھا لوگ تھے جو ہم اپنی زبان میں کہیں گے یہودیوں کا اس وقت کا کریم تھا، عالم، اللہ کے ماننے والے، قوم پر اسلامی اعتبار سے فوقیت رکھنے والے. ان کو لے کر گئے. اور جب وہاں پہنچے تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارینی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھو، وہاں پر میں اپنی تجلی ڈالوں گا، اگر وہ بچ گیا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، وہ جیسی اللہ کی ایک تجلی پڑی وہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یہ ساری چیزیں وہ 70 افراد دیکھ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کیا مانگا، یہ بھی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کن الفاظ سے بات کی. دیکھیے میرے بھائیوں، کہنے کا بھی انداز ہوتا ہے. آپ اپنے بڑے سے جب کوئی بات کہیں تو ادب ہو، احترام ہو، اور الفاظ میں ایک جو ہے التجا ہو، نہیں یہ کہ آپ جیسے اس کو حکم دے رہے ہیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، محبت کا ایک جملہ کہا رب ارینی انظر الیک، اے میرے رب کیا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں.
اس لہجے میں جس کو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس میں سختی ہے؟ بالکل نہیں ہے. جیسے ایک بچہ اپنے باپ سے ماں سے کہتا ہے مجھے یہ دیجیے نا، ابو پلیز وہ دیجیے، یہ ایک درخواست تھی. تو اس کا جواب اللہ نے دی. دیکھ سکتے ہو پہاڑ کو دیکھو، وہ بچ گیا تو تم دیکھ سکتے ہو. اس کے بعد میں پھر وہ نہیں دیکھ سکے اور بے ہوش ہو گئے. پھر اللہ نے انہیں ہوش دلایا. یہ بات وہ 70 افراد دیکھ رہے تھے. ان لوگوں کو شیطان نے فوراً بہکایا. ہم بھی بولیں گے. انہوں نے یہ جملہ کہا. ان کے جملے پر غور کیجئے. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ، موسیٰ سے کہا لن نؤمن لک، سب سے پہلے دھمکی، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. یہ نہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ قرآن نے لفظ استعمال کیا لن، اور لن کا مطلب ہوتا ہے نیور. ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. حتی نر اللہ جہرا، جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھ سے علانیہ نہ دیکھ لیں. تو تمہاری حیثیت اللہ کے سامنے کہ پہلے سب سے پہلے تو تم ایک غلط مطالبہ کرو، اور اس غلط مطالبے کے اندر بھی دھمکی ہے. دھمکی یہ وہ غصے والی بات تھی کہ جس کے بعد اللہ نے اسی وقت ایک صاعقہ بھیجا. صاعقہ کیا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں خطرناک بجلی، بعض کہتے ہیں خطرناک آواز، اور بعد نے اس کے ترجمے میں لکھا النار الملتہبہ. صاعقہ صرف بجلی نہیں تھی، اس کے اندر بڑی ہی خطرناک لپیٹ والی آگ تھی. اور تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ منٹوں میں وہ جل کے خاک ہو گئے، کوئلے کی طرح ہو گئے. وانتم تنظرون، جب وہ بجلی نازل ہو رہی تھی انہوں نے دیکھا انبر گری اور اس نے ہم کو ختم کیا. جب یہ بات ہو گئی تو یہاں تو ذکر نہیں ہے لیکن آگے ہے، اور تفسیر میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور یہ فرمایا کہ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے اللہ کیا ان نادانوں کی وجہ سے تو ہم سب کو ختم کر دے گا، اور اب واپس جاؤں گا تو اپنے قوم کے لوگوں کو میں کیا کہوں گا. اور اگر تو چاہتا تو ہم کو ہمارے یہاں آنے سے پہلے سے بھی ختم کر سکتا تھا. موسیٰ علیہ السلام روئے، انہوں نے دعا کی کہ اللہ ابھی یہ ہلاک ہو گئے تو پھر کیسے ہوگا. تو اللہ نے ان کے رونے، ان کی التجا کے بعد کیا کیا؟ وہ واقعہ ہوا جو دنیا میں کبھی نہیں ہوا. ثم بعثناکم، دیکھیے قرآن کے الفاظ ہیں. بعث کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کو. تو یہ 70 افراد کی وہ جماعت تھی کہ جو مر گئی، اور اللہ نے فرمایا بعثناکم من بعد موتکم، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، پھر یہ زندہ ہو گئے. لعلکم تشکرون، کہ شاید اب تم جو ہے شکر ادا کرو گے. آپ یقین مانیے یہودیوں کی اس داستان کو سنیے اور پڑھیے تو واقعی حیرت ہوتی ہے کہ ایک کے بعد ایک نافرمانی، اور ہر دوسری نافرمانی پہلی نافرمانی سے زیادہ خطرناک. جیسے کہ سرکشی ہی پر بیٹھے ہوئے، یہ ان کی طبیعت ہے. تو اب آپ بتائیے، پہلے وہاں پر بچڑے کی پوجا کی گئی اور انہی کے 70,000 افراد کو اللہ نے حکم دیا ایک دوسرے کو قتل کرو، اور وہ قتل ہو گئے. اب جب پہاڑ پر آئے ہیں اللہ سے معافی کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، اپنی قوم کی طرف سے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آئے، تو وہاں بول بیٹھے نہیں ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، پہلے اللہ کو دکھاؤ. پھر یہ ہوا کہ مارے گئے، پھر دوبارہ زندہ ہوئے. اب چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ اس قوم نے اس کے بعد اللہ کا شکر کیسے ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی کیا عبادت کی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کرم کے بعد کرم کیا، مگر یہ نالائق ہی نکلے. وہ تو نکلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی ایک نعمت کے بعد دوسری نعمت ہم کو دے رہا ہے، اور ہم پھر بھی اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کی بات نہ مانیں اپنے چھوٹے بڑے مسائل میں، تو ہم بھی خدا نخواستہ انہی کی سیرت پر ہوں گے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ دیا. وہ اس وادی میں تھے جس وادی کو کہا جاتا ہے وادی تیہ، اس کا نام ہی پڑ گیا. اور تیہ کہتے ہیں بھٹکنے کو، راستہ معلوم نہیں، ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. مصر سے فلسطین حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ مصر میں فرعون بادشاہ تھا. آپ کو یاد ہے کہ ان سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کے تمام ہزاروں لوگوں کو لے کر وہ جو ہے دریائے سینا پار کر رہے تھے، اور اسی میں فرعون کی فوج وہیں پر غرق ہو گئی. اور موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام بنی اسرائیل کے ساتھیوں کے ساتھ دریائے سینا کے دوسرے حصے پر پہنچ گئے، اور وہاں پر یہ سارے تماشے ہوئے. کیا تماشے ہوئے؟ بچڑے کی پوجا کی.
پھر اس کے بعد ذرا سا آگے بڑھے، کوہ طور پر یہ کرنا ہے تو وہاں پر کہا اللہ کو دکھاؤ. پھر اس سے آگے بڑھے، خطرناک گرمی ہے تو اللہ نے کیا کیا، بادلوں کا سایہ ان کے اوپر کیا. اس کے بعد کیا ہوا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، بھوکے مر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تم کو من اور سلوا کھانے کو دیا. تو من کیا ہے، اس کے بارے میں تفسیروں میں مختلف باتیں لکھی ہیں. کسی نے کہا وہ شہد کے جیسی چیز تھی، کسی نے کہا کہ پتوں پر جو صبح پانی گرتا ہے، پانی کے قطرات جس کو ہم اوس کہتے ہیں، وہ اللہ نے اس کو ایسا میٹھا بنا دیا تھا کہ وہ جو ہے پتوں پر ایسے جم جاتا تھا جیسے کہ ہم کو جو ہے پلیٹوں کی جگہ پتوں پر، جیسے ہندو بھائی ہمارے وہ پتوں پر بیٹھ کے کھاتے ہیں تو اس پتے پر فریش جو ہے ان کو ملتا تھا جس کو پانی میں ملا کر پیتے تھے. اور سلوا کہتے ہیں عربی میں، فاختے کو سمان کہتے ہیں. آپ نے گلف کی کنٹریز میں دیکھا ہوگا کہ سمان کے پیکٹس بکتے ہیں اور لوگ کھاتے ہیں. ہندوستان میں بھی کھاتے ہیں جس کو ہم فاختہ کہتے ہیں یا جس کو ہم بٹیر کہتے ہیں. تو سلوا یا تو فاختہ ہوگا یا بٹیر ہوگی یا جو بھی ہو، اسی ٹائپ کا ایک پرندہ تھا کہ وہ جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے. اور تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں کے انتہائی قریب آ کے بیٹھ جاتے تھے اور جب کوئی انہیں پکڑتا تو اڑتے بھی نہیں تھے، اللہ کا حکم تھا. اور وہ جو ہے اس کے پہ ذبح کر کے کھاتے تھے. من بھی آ رہا ہے بہترین اس کی شکل کا، شہد کی شکل کا اور میٹھا، اور پھر کھانے کو پرندے بھی مل رہے ہیں. اب اور کیا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر یہودی اس وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتے اور دال سبزی پیاز نہ مانگتے تو انسانوں کو زندگی بھر من اور سلوا کھانے کو ملتا. لیکن آگے کی آیت ہے، دیکھیے اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اب یہ پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، مگر وما ظلمونا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. یہاں پر ظلمونا اسی معنی میں ہے جس معنی میں ہم اردو میں لیتے ہیں یا عربی میں بھی ظلم اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ ظلم کیا، جو حق تھا کسی کا وہ چھین لیا. ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، بلکہ یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ہم نے کہا کہ جاؤ اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ. اس سے مراد ہے فلسطین، جس پر اس زمانے میں جو ہے کافروں کا راج تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اس بستی میں، وَكُلُوا مِنْهَا، وہاں پر جاؤ وہاں کھاؤ، حیث شئتم رغدا، جہاں سے چاہو جیسا چاہو، رغد بغیر تکلیف کے خوب کھاؤ پیو. وادخلوا الباب سجدا، وہ جو شہر تھا اس کی ایک بڑی فصیل تھی جس میں ایک بہت بڑا دروازہ تھا. تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم کیا کرو کہ اس دروازے میں تم جاؤ تو سجدہ، سجدے کی حالت میں اندر جاؤ. میرے بھائیو، سجدہ کسے کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو کہتے ہیں؟ جی نہیں. رکوع کہتے ہیں؟ جی نہیں. جھک کر جانے کو کہتے ہیں؟ جی نہیں. جانوروں کی طرح ہاتھ اور پیروں کے اوپر چلتے ہوئے جیسے بچہ رینگا ہے اس کو سجدہ کہتے ہیں؟ جی نہیں. پھر کیسے جاؤ؟ سجدے کی حالت میں جاؤ. یعنی جو شخص بھی اس گیٹ سے اندر جانا چاہے گا وہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے سجدہ کرے گا اور پھر اندر جائے گا. تو یہ کہا گیا. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے تم کیا کہو، وقول حطہ، آپ لفظ دیکھ لیجئے، ہا تا اور تا مربوطہ گولتے، یہ تم لفظ بولو. لفظ حطہ کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. زبان پر ہم حالت سجدہ میں ہوں اور پھر ہماری زبان پر الفاظ ہو حطہ حطہ حطہ، معاف کر دے، معاف کر دے، گناہوں کو معاف کر دے. ان عقل مندوں نے کیا کیا وہ آگے سنیے گا. نغفر لکم خطایاکم، اللہ نے فرمایا ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، اور ہم اچھے کام کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. یہاں جو لفظ محسن ہے اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو اردو میں ہوتا ہے احسان کرنے والا. یہاں محسن کا مطلب ہوتا ہے جو نیک کاموں کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس کو زیادہ دیں گے. محسن قرآن کریم میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نیک کام کو اتنا اچھا کرنے کی کوشش نہ جتنا کہ تمہارے بس میں.
یا جتنا اس کام کو ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو فرمایا. یہودیوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. تو جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا انہوں نے کیا کیا کہ اس لفظ کو بدل دیا، اس لفظ کو چھوڑ کر جو کہ ان سے کہا گیا تھا. ان عقل مندوں نے کیا کیا؟ سجدے میں نہیں گئے بلکہ جانور کی طرح رینگتے ہوئے جانے لگے. اور ایک تو سجدے کی کیفیت بدل دی اور دوسرے زبان پر کہنے لگے ہنتا ہنتا ہنتا، ہا کے بعد نون بڑھا دیا. اگر آپ نون نہ بڑھائیں تو وہ ہتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے معاف کر دے اے اللہ، معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے. اور اگر آپ نے نون بڑھا دیا تو اس کا ترجمہ ہو گیا گیہوں. اب وہ پالتی جانوروں کی طرح آگے بڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہنتا ہنتا ہنتا، گیہوں دے دے گیہوں دے دے گیہوں دے دے. اب بتائیے کتنی بڑی شرارت ہے، کیسی بڑی گستاخی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ. جب انہوں نے وہ لفظ بدل دیا اور وہی کھانے پینے کی بات بولنے لگے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا آسمان سے رجز بھیجا. رجز کہتے ہیں خطرناک سزا کو، جس کے اندر دھمکی، کڑ کی خطرناک آوازیں، اس طرح کی چیزوں. مگر یہاں پر علماء نے باتفاق لکھا ہے مفسرین نے کہ رجزم من السماء کا مطلب ہے یہاں پر وہ بیماری جس کو طاعون کہا جاتا ہے. اسی وقت یہودیوں پر طاعون کی بیماری آئی، اس کا ذکر 9ویں پارے میں بھی ہے. بما كانوا يفسقون، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے. یفسقون فسق فجور، اس کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر نافرمانی کرنا. وہ شخص جو کبیرہ گناہوں میں پڑتا ہے وہ جان بوجھ کر ان گناہوں میں پڑتا ہے، لہذا اس کو فاسق کہا جاتا ہے. بہرحال طاعون کی بیماری ان پر نازل ہوئی سب سے پہلے، اور 9ویں پارے میں اس کا ذکر ہے مزید. تو یہ ہوا. تو لکھا ہے کہ تفسیر میں اس وقت بھی کوئی 70,000 کے قریب لوگ آنن فانن طاعون سے ختم ہوئے. پھر آگے تفصیل چلی آ رہی ہے. اب میں بار بار عرض کروں، ہمیں ہر واقعے میں اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے. میں اللہ کے الفاظ تو نہیں بدلتا ہوں، میں اپنے مطلب کی بات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بات تو نہیں بولتا ہوں، میں صحیح بات کا غلط مطلب تو نہیں نکالتا ہوں. میں بھی اللہ سے بجائے معافی مانگنے کے بس یہی بولتا ہوں اللہ رزق دے، کھانا دے، برکت دے، مال دے، پیسہ دے، یہ کرتا ہوں. یا میں سب سے پہلے اپنے گناہوں کی نافرمانی، جو میں نے کیے گناہوں میں اللہ کی نافرمانی، اس پر میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. توبہ پر میں زیادہ کنسنٹریشن کرتا ہوں، زیادہ میں اس پر ڈیپینڈ ہوں اور میں زیادہ سے زیادہ توبہ ہی پر زور دیتا ہوں. یہ ہم کو سوچنا ہے. آگے دیکھیے کیا ہوا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. استسقا پانی کو چاہنا، اسی سے نماز استسقا ہے. پانی مانگنے کی نماز. پانی دھوپ خطرناک ہے، کھانے کو تو مل رہا ہے مگر پھر بھی پانی کی ضرورت ہے. تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ پانی اس کے ذریعے دیتا ہے. ان کے لیے اسپیشل انتظام ہوا. فقلنا، ہم نے موسیٰ سے کہا اضرب بعصاک الحجر. وہاں جو پتھر پڑے ہوئے تھے اللہ نے فرمایا پتھر پر اپنی لاٹھی کو مارو. اب آگے یہ لکھا نہیں ہے کہ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارا، بلکہ اس کا رزلٹ لکھا ہوا ہے جس سے آپ خود بخود یہ مطلب سمجھ جائیں گے. فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، انہوں نے لاٹھی مار دی تھی تو پھر کیا ہوا کہ وہیں سے 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے. انفجر کا مطلب ہوتا ہے جیسے بم پھٹتا ہے نا، تو بم کے پھٹنے کو بھی عربی میں انفجر بولتے ہیں. انفجار، کہیں پر بم بلاسٹنگ ہو، کہیں پر تیل کی ٹنکی میں جو ہے تو اچانک آواز لگ جائے، یا کہیں پر خدا نہ خواستہ پلین اوپر سے نیچے گرے تو جتنی دھماکے کی آواز ہوتی ہے اس آواز کی کیفیت لینے کو انفجار کہتے ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس لاٹھی کو پانی پر مارا تو لکڑی نہیں ٹوٹی،
اس پتھر سے دھماکے کے ساتھ 12 چشمے شروع ہو گئے، یعنی کثرت سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ تو 12 چشمے کیوں ہوئے؟ 11 کیوں نہیں ہوئے؟ ایک کیوں نہیں ہوا؟ وہ 12 کے 12 ہزاروں کی تعداد کے قبیلے تھے، 12 قبائل تھے جو مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریائے سینا کو پار کر کے ساتھ میں چلے تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اور اسی میں سے جب شروع میں جو ہے تو انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تو 70,000 ویسے مرے، اور اس کے بعد میں جب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا ہم کو اللہ کو دکھاؤ، پھر وہاں مرے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ وہ جو 12 چشمے تھے، ہر ایک قبیلے کے لیے ایک نہر اللہ نے جاری فرما دی۔ بتائیے آپ، قد علم کل اناس مشربہم، ان میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ پانی پینے کی جگہ معلوم ہو گئی۔ میں ایک سوال آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت ایک ہی چشمہ جاری کرتا اور وہ چاہے 12 قبائل تھے یا 20 تھے یا 22 تھے، یعنی کم ہوتے یا زیادہ ہوتے، اسے سب پیتے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ 12 چشمے پانی کے کیوں جاری فرمائے؟ 12 ہی کیوں؟ ایک تو بات آپ نے سن لی کہ وہ 12 قبائل تھے، مگر 12 قبائل کے لیے بھی اللہ نے 12 چشمے کیوں جاری فرمائے؟ اس کے اندر ایک بات چھپی ہوئی ہے، کوشش کیجئے کہ آپ اس تک پہنچ جائیں، اور مجلس کے اختتام پر ہم پھر اس پر بات کریں گے۔ اس کے مقابلے میں دیکھیے کہ حضرت ہاجر اپنے چھوٹے سے معصوم بچے حضرت اسماعیل کے ساتھ ہیں، اور وہاں بھی پانی کی ضرورت پڑ گئی، تو وہاں کتنے چشمے نازل ہوئے؟ 12۔ زمزم کے 12 حصے ہوئے؟ 12 چشمے ہوئے؟ جی نہیں، وہاں صرف ایک ہوا۔ وہ ایک چشمہ ہے جو آج تک مسلمانوں کو پانی پلا رہا ہے، وہاں پر ایک کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 کیوں؟ یہی وہ نقطہ ہے جو سوال کے طور پر میں نے آپ سے پوچھا ہے۔ انشاءاللہ مجلس کے اختتام پر ہم اس پر بحث کریں گے۔ کلو وشربو من رزق اللہ، اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں اب فساد مت برپا کرو، ادھر ادھر زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ کیا مطلب ہے فساد پھیلانے کا؟ ایک دوسرے کی مار پیٹ، ایک دوسرے کو ختم کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ سب تو ہے، لیکن یہ معمولی بات ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کی نافرمانی پر لوگوں کو اکسانا، اور اللہ کی باتوں کو سن کر اس کے غلط مطلب نکالنا، اللہ تعالیٰ سے الٹے سیدھے ڈیمانڈ کرنا، اور نافرمانی کیے چلے جانا، توبہ نہیں کرنا، توبہ کرنا تو اس کو خود ہی توڑ دینا، یہ سب چیزیں فساد ہیں۔ یہ فساد زیادہ خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اس سے حفاظت کرے۔ آگے دیکھیے کیا ہوا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم صرف ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ ایک کھانا کیا تھا کہ من مل رہا تھا، میٹھا شہد، اسے پانی میں ڈالو مزے سے پیو، اور سلوا بٹیر فاختہ اور مل رہی تھی، اور سامان مل رہا تھا، ہاں بٹیر بھی فاختہ بھی، اس کو کھاؤ۔ ان کا یہ ہم نے نہیں، یہ خالی ایک ہی کھانا ہم نہیں کھائیں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو آپ جو ہے اپنے رب سے یہ کہیے، یخرج لنا مما تنبت الارض، ہم کو وہ کھانے کو دے کہ جو زمین اگاتی ہے۔ پہلے کیا کھاتے تھے جب مصر میں تھے فرعون کے زمانے میں؟ وہاں کیا کھاتے تھے؟ وہاں من کھانے کو نہیں ملتا تھا، سلوا نہیں ملتا تھا، وہاں تو مزدور بنے ہوئے تھے اور کھیتی کرتے تھے، غلامی کرتے تھے قبطیوں کی، فرعون کی قوم کی، اور کھانے کو پھر ان کو جو ہے وہ سبزی دال شال ملتی تھی۔ تو کہنے لگے اپنے رب سے یہ دعا کیجئے ہم کو وہ دے جو زمین سے نکلتا ہے۔ کیا نکلتا ہے؟ من بقلہا، زمین کی سبزیاں، وقثائہا، اور زمین کی ککڑیاں، وفومہا، اور زمین سے جو نکلنے والی دالیں ہیں، ہاں فوم وہ چاہیے، اور کیا چاہیے؟ وعدسہا، اور مسور کی دال، اور بصلہا، اور اس کی پیاز، ہم کو یہ سب کھانے کو چاہیے۔ اب آپ بتائیے کہ ایک طرف کسی کو فوم کہتے ہیں اصل میں اس کو لہسن کو، تو یہ لہسن اور پیاز اور سبزیاں اور دال وغیرہ ہم کو یہ کھانے کو چاہیے۔ تو ذرا یہاں رک کر پھر ایک غور کیجیے، جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی بات ہوئی جو انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی،
تو ان کا انداز کیسا تھا، کیسا مجرمانہ، گستاخانہ اور دھمکی دے کر لن نصبر علی طعام واحد، ہم صرف یہ اوپر جو فرمایا کہ لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، دھمکی دے دی. جب دھمکی دی اور بات بھی اتنی غلط بولی، نتیجے میں کیا ہوا، ان کے اوپر عذاب نازل ہوا. ابھی دیکھیے جب یہ کھانے کی بات کہہ رہے ہیں، اس کی ورڈنگ دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ سے مانگو انتہائی لجاجت اور ذلیل ہو کر، اللہ سے اس طرح سے مانگو کہ جیسے مانگنے کا حق ہے، اللہ کا ادب ہو، اللہ کا احترام ہو، الفاظ میں رقت ہو، اپنی بے چارگی کا احساس ہو، تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. لیکن جب کوئی شخص بولے ہم ہی مل گئے تھے اللہ کو، کیا ہمارے پر مصیبتیں آ رہی ہیں، تو پھر یہ انداز گستاخانہ ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسے انداز سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑکتا ہے. تو ابھی دیکھیے جب کھانا مانگ رہے تو کیا کہہ رہے ہیں، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ اپنے رب سے مانگو. اب موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں آپ ہی دعا کیجئے. یہاں دھمکی دی؟ جی نہیں. الفاظ کو گستاخانہ ہیں؟ جی نہیں، بلکہ فرما رہے ہیں اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ، اب آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمیں وہ کھانے کو دے دے جو زمین اگاتی ہے، جس میں اس کی سبزیاں ہوں اور ککڑیاں ہوں اور جو ہے لہسن ہو اور پیاز ہو اور دال ہو. تو جب انہوں نے اس انداز سے بات کی، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم لوگ بدل دینا چاہتے ہو اس چیز کے ذریعے جو سب سے معمولی ہے اس کے مقابلے میں جو سب سے بہتر ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی ناراضگی ظاہر فرمائی. ہم تمہیں اچھی نعمت دے رہے ہیں اور تم کہتے ہیں نہیں ہم کو تو دال ہی چاہیے. تو اس پر فرمایا اہبطوا مصر، یہاں پر اس آیت میں جو لفظ مصر ہے اس سے مراد ایجپٹ نہیں ہے، اس سے مراد ہے شہر. مصر اس ملک کا بھی نام ہے جس کو آپ جانتے ہیں، اور لفظ مصر جو عربی میں مدینہ، سٹی اور شہر کے معنی میں بھی ہوتا. اس آیت میں جو آیا ہے وہاں پر یہ اس ملک کے نام پر نہیں آیا، بلکہ ایسے ہی جاؤ کسی بھی شہر چلے جاؤ. وہ کہاں پر ہے اس وقت بنی اسرائیل؟ وہ لوگ سب میدان میں ہیں، صحرائے سینا کے طویل میدان میں جو فلسطین پہ جا کے ختم ہونے والا ہے اور جہاں ان کو فلسطین کی طرف جانا ہے. اس میدان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر چلے جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تم کو کیا چاہیے تم کو وہاں پر مل جائے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو گیا کہ یہ کیسی قوم ہے، میں ایک کے بعد دوسری بڑی بڑی نعمت میں ان کو دے رہا ہوں جو میں نے لوگوں میں کسی کو نہیں دی، بجائے اس کے کہ یہ قدر کریں، شکر کریں، اللہ کے نیک بندے بنیں. یہ نافرمان بن رہے ہیں، میری باتوں کا غلط مطلب نکالتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، مجھے کو دھمکی دیتے ہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے، پہلے ہم کو ایسا کر کے بتاؤ. تو اللہ نے فرما دیا اذلہ، ہم نے ضربت، ان کے اوپر ہم نے ذلت کو مسلط کر دیا، ہمیشہ انسلٹ ہوگی. المسکنہ، بے چارگی. وباء بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے. تو یہ ہے سزا ان کو جو دی گئی اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک ساتھ بار بار اللہ کی نافرمانی کی، اور اتنی نافرمانی کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ناراض ہو کر یہ فیصلہ کر دیا. چوتھے پارے میں بھی یہی آیت آئی ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، کہ ان کے اوپر جو ہے وہ بے چارگی کو اور ذلت کو مسلط کر دیا گیا ہے. اور اسی آیت میں فرمایا اللہ نے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر اگر اللہ کی رسی ان کے ساتھ ہوگی، یعنی اگر اللہ نے یہ بنا کہ کبھی وہ طاقتور ہو جائیں، عزت والے ہو جائیں تو الگ بات ہے. وبحبل من الناس، اور اگر ایسا ہو کہ لوگ ان کی مدد کریں جیسے امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے تو پھر وہ عزت سے رہیں گے. تو یہ دو ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کر دیے ہیں. پہلے حبل من اللہ یہودیوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، اور ڈھیل دے رہا ہے تو کافر اچھل رہا ہے، یہودی اچھل رہے ہیں. حبل من الناس، لوگوں کی مدد، بیک میں لوگوں کی دوسروں کی مدد ہو اس پر وہ اچھل رہا ہے. لیکن یہ دو باتیں جس دن ختم ہوں گی
وہ پھر ذلیل ہوں گے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سب ڈال دیا۔ کیوں؟ اس کی وجوہات آگے بیان کی جا رہی ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے۔ اور نشانیاں آپ نے سنا، ایک کے بعد دوسرا واقعہ آپ نے سنا۔ اور یہاں اس آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یا اللہ تعالیٰ کی آیتیں، قرآن کے، زبور کے الفاظ، تورات کے الفاظ، ان سب کا انکار۔ دوسری بات وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر کسی حق کے۔ ان یہودیوں نے کیا کیا ہے؟ نبیوں کو قتل کیا ہے۔ تصور کیجیے۔ اور میں اکثر سوچتا ہوں میرے بھائیوں، دنیا میں اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا سب سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا جرم کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نبی بنا کر دنیا میں بھیج دیا، دوسرے انسان اس نبی کہنے والے عظیم الشان انسان کو قتل کرنے، اس سے بڑا جرم ہوتا ہے جو انسان کرے؟ اگر اللہ کا عذاب کو فوراً ہی آنا چاہیے جیسا کہ ہم سوچتے ہیں، تو جس نبی کا جس وقت قتل ہوا، اللہ کیا اس بات پر قادر نہیں تھا اچانک آگ آتی اس آدمی کو جلا کر ختم کر دیتی؟ یا وہ قتل کرنے کی کوشش کرتا اور نبی قتل نہیں ہوتے بلکہ وہی قتل ہو جاتا؟ مگر میرے بھائیوں، اسی سے اللہ کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، نیک کے ساتھ بھی اور بد کے ساتھ بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر چھوٹی بڑی آزمائش سے بچائے کہ اتنی بڑی آزمائش ان کی ہوئی ہے نبیوں کی کہ نبی کہلانے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود بھی مظلوم ہوئے، لوگوں نے قتل کیا، مگر اللہ نے دنیا میں قتل کرنے والوں پر عذاب نہیں بھیجا۔ کیوں نہیں بھیجا؟ کیونکہ جو اصل عذاب ہے، والعذاب الآخرۃ اشد، آخرت کا جو عذاب ہے وہ ہے سب سے زیادہ خطرناک، وہ ان کا اور بڑا ہی جو ہے تو تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ تو یہ ہوا کہ یہودیوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، نبیوں کا قتل کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ یہ سب اس لیے کرتے تھے کہ عصوا، ان کی طبیعت ہی میں نافرمانی شامل تھی، وکانوا یعتدون، اور صرف نافرمانی نہیں کرتے تھے بلکہ اس میں بھی حد سے آگے نکل جاتے تھے۔ اعتداء یعتدی کا ترجمہ ہوتا ہے کہ مارنا پیٹنا، حد سے آگے بڑھ جانا، یعنی غلط بھی کرنا تو اس میں بھی حد سے آگے بڑھ جانا، اس کی بھی لیمٹ پار کر دینا۔ یہ تو بات ہوئی یہودیوں کی، اور اس میں سب باتیں سامنے آئی کہ یہودیوں نے کیسی کیسی ٹھوکریں کھائیں، کیسی کیسی نافرمانی کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جو یہودی بن گئے، جو نصرانی عیسائی بن گئے، اور جو صابی بن گئے، تو ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لایا ہے اور جو آخرت پر جس نے نیک عمل کیے ہیں، تو ان کو ان کے رب کی طرف سے جو ہے وہ بہترین اجر ملے گا، ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ اوپر جو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ نبیوں کا قتل کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں یہودیوں نے 43 نبیوں کا قتل کیا ہے، 43 نبیوں کا قتل کیا ہے۔ آپ بتائیے، پھر بھی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آیا۔ اور اس کے بعد میں کیا کیا کہ پھر جو ہے دکانیں قائم کی، اور وہاں پر جو ہے اس کے اندر جو ہے تو شراب خانے تک بنائے اور اس کو استعمال کیا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ ابھی ہم نے جو آیت سنی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، جو صابی تھے، تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اصل میں ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی جو تھے کہاں کے؟ وہ تھے فارس، ایران کے، اور مکہ مدینہ پہنچ چکے تھے اور مسلمان ہوئے اور بہترین مسلمان ثابت ہوئے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اب ہم لوگوں سے پہلے جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، جو صابی ہیں،
صابی کا لفظ جو ہے اصل میں عربی میں بولا جاتا ہے کہ اپنی اصلی حالت کو چھوڑ کر دوسری حالت میں آ جانا، اور اس لفظ کو خاص کیا گیا کہ آدمی اپنے مذہب کو بدل دے، تو صابی اس معنی میں کہتے تھے۔ اور اسی لیے جیسے جیسے لوگ مکہ میں مسلمان ہوتے تھے تو مکے کے کافر کیا کہتے تھے؟ صبا دین ہو، اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ مگر علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ صابی دراصل ایک ایسی قوم تھی جیسے کہ یہودی، جیسے کہ عیسائی، تو ایسے ایک صابی قوم تھی، اور وہی قوم ہے کہ جنہوں نے اللہ کو ایک مانا تھا۔ ایک بات طے ہے، عربی میں یہ لفظ صحابی کا ایک ہی مطلب ہے، بت پرستی، کفر کو، شرک کو چھوڑ کر اللہ کو ایک ماننا، اس کا یہ مطلب بالکل طے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کہ ان کا کیا ہوگا، جو ہم سے پہلے کے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، صحابی ہیں، اب یہ لوگ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اصل یہ نہیں ہے کہ تم یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مسلم ہو یا صحابی ہو، اصل چیز کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ ہے اصل، اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا، اور سب سے اہم شرط وعمل صالحا۔ جب اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایمان کا ذکر کرتا ہے تو صرف زبان کا ایمان نہیں ذکر فرماتا، عقل و دماغ کا جو ہے، دل کا ایمان نہیں بول رہا ہے میرے دل میں ایمان ہے، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اور ہمارے ہاتھ پیر آنکھ ناک جسم کے جو آرگن ہیں وہ جو چاہے کرتے پھریں، عاملہ صالحا اس کی دوسری شرط ہے۔ اگر آپ اللہ کو ایک مانتے ہو، آپ نیک عمل کرو گے، نافرمانی نہیں کرو گے، آنکھ کا صحیح استعمال ہوگا، زبان کا صحیح استعمال ہوگا، کان کا صحیح استعمال ہوگا، ہاتھ اور پیر کا صحیح استعمال ہوگا، دل و دماغ کا صحیح استعمال ہوگا۔ اور اگر یہ دو باتیں جمع ہو گئی آپ کے اندر، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور نیک عمل، اب آپ یہودی ہے تو جنت میں جاؤ گے، اور عیسائی ہے تو جنت میں جاؤ گے، اور مسلم ہے تو جنت میں جاؤ گے، اور صحابی ہے تو جنت میں جاؤ گے۔ تو یہ آیت دراصل یہ بتا رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مسلمانوں کے وجود میں آنے تک، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آنے تک، جتنے بھی انسان اللہ کو ایک مانتے رہے، آخرت پر ایمان تھا، اور انہیں اس بات پر یقین تھا کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے، اور جانے کے بعد میں اللہ کو اپنی ہر بات کا جواب دینا ہے، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اگر غلطیاں ہوتی تھی تو وہ اس سے معافی مانگتے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا جو اجر ہے، ان کو جو کمپنسیشن ہے، وہ ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کوئی غم زدہ ہوں گے۔ اور یہ خوف اور غم کی مثال میں نے تشریح سے پہلے کی تھی کہ عام طور پر مفسرین نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے، ان کو ماضی کا خوف نہیں، ان کو مستقبل کا خوف نہیں ہوگا۔ لفظ خوف تو ہمیشہ مستقبل کے بارے میں آتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ میری اسکیم فیل نہ ہو جائے، مجھے ڈر ہے کہ آگے چل کر میں غریب نہ ہو جاؤں، مجھے ڈر ہے کہ کوئی بیماری نہ پکڑ لے، مجھے یہ ڈر ہے، مجھے وہ ڈر ہے، مستقبل کا۔ اور یحزنون، غم کرنا، ان کو افسوس ہونا، ارے پچھلے دنوں میں کیا ہو گیا، یہ ہوتا تو اچھا ہوتا، وہ 10 سال پہلے مجھے بزنس میں لاس ہو گیا تھا، وہ 5 سال پہلے مجھے خطرناک بیماری آ گئی تھی۔ تو ماضی کا غم بھی نہیں ہوگا اور مستقبل کا خوف بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں باتیں اللہ نے فرمایا ہر اس انسان کے لیے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ہر اس انسان، یا میں لفظ مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ مسلمان جو ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں تھے، بلکہ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو اللہ کے یہاں صرف اسلام ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کی جو یہودیوں کے جد امجد ہیں، اور انہی کا نام اسرائیل بھی تھا، تو وہ اسی پہلے پارے کے آخری صفحے پر جب یہ پارہ ختم ہوگا تو اس میں جو ہے تو آیت ہے وَوَصَّى بِهَا ابراہیم و یعقوب، اسلام ہی کی وصیت کی تھی حضرت ابراہیم نے اور حضرت یعقوب نے اپنی نسلوں کو، اور یہ فرمایا تھا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو اے یہودیو، اے عیسائیو، تم اس حال میں مرنا کہ جب موت آئے تو تم اسلام کی حالت پہ جاؤ۔ تو اسلام
ایک انٹرنیشنل اللہ کی طرف سے دین ہے جو سارے انسانوں کے لیے آیا تھا، پہلے نبیوں سے لے کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ضرور شریف ضرور پڑھ لیا کیجیے۔ تو یہ ہوا کہ ان کو خوف اور غم نہیں ہوگا ہر اس انسان کے لیے کہ جو کسی زمانے میں پیدا ہوا، لیکن اس نے 2 شرطیں پوری کی: اللہ اور آخرت پر ایمان ایک شرط، عمل صالح نیک اعمال دوسری شرط۔ یہ 2 شرطیں جمع ہوں گی وہ جنت پہ جائے گا۔ 2 شرطیں جمع نہیں ہوں گی، جس نے جتنے گناہ کیے تھے اس کو اتنا عذاب بھگتنا پڑے گا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اس وقت کو بھی ذرا سا یاد کر لو کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا تھا۔ اور اس آیت کے ترجمے اور تفسیر سے پہلے مجھے یاد آیا کہ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں جس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جو آیت ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى الصابئین، اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو اسلام بھی وحدت ادیان کی دعوت دیتا ہے۔ لفظ وحدت ادیان یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہی ہو، آپ یہودی ہو سکتے ہو، آپ عیسائی ہو سکتے ہو، کسی بھی زمانے میں صحابی ہو سکتے ہو، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت پر عمل کرو، آپ ہی کو نبی مانو، آپ قرآن ہی کو مانو، ورنہ آپ کی نجات نہیں ہوگی۔ قرآن کی حساب سے ایسا ثابت ہوتا ہے، کہہ کر لوگوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پر جو ہے آپ اس حدیث کو سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی، اس امت میں، اس امت کے بن جانے کے بعد کوئی یہودی یا کوئی نصرانی کوئی بھی اگر اس دین کے بارے میں سنے گا ثم یموت وہو ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، سننے کے باوجود وہ اس بات پر ایمان نہیں لایا جو میں لے کر آیا ہوں، اور اسلام کو چھوڑ کر اس کی موت ہوئی ہے، تو کیا ہوگا؟ الا ادخلہ اللہ النار، پھر اللہ تعالیٰ اس کو صرف جہنم میں ڈالے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ آیت جو ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى وغیرہ، پوری آیت جو ہے اس میں اس بات کی اجازت نہیں دی جا رہی کہ تم کسی بھی زمانے میں چاہے یہودی رہو، عیسائی رہو، مسلم رہو، بس تم یہ 2 شرطیں پوری کر دو اور تم جو ہے جنت میں جاؤ گے۔ اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی طے ہو جانے کے بعد، اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی زبان سے بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ صرف ایک ہے اور محمد اللہ کے نبی ہیں، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ اب صرف یہ راستہ ہے، اس کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے کہ نہیں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ کو آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، مگر میں جو تورات پر عمل کروں گا، میں انجیل پر عمل کروں گا، تو یہ نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہونا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لو کان عیسی ابن مریم لما وسعہ الا اتباعی، جب مجھے نبی بنایا گیا، اگر میرے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو ان کو میری بات ماننی ہوتی، اور اسی لیے یہ بھی صاف ذکر فرما دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے، اسلام پر چلیں گے اور چلائیں گے، اور آپ کے دنیا میں آنے کے بعد پھر یہ ہوگا پوری دنیا میں صرف اور صرف اور صرف مسلمان رہیں گے، سارے یہودی یا مسلمان ہو جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے، اور سارے عیسائی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور دنیا کے جتنے کافر ہیں وہ یا تو پھر قتل کر دیے جائیں گے یا وہ ایمان لے آئیں گے۔ اس طرح سے اسلام میں ایک وقت آئے گا اس دنیا میں صرف اور صرف اسلام ہوگا، اور پھر اس کے بعد بگاڑ آئے گا۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، یہاں تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ تو آیت ہے کہ جو مسلمان ہوئے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، تو ان کے بارے میں دراصل یہ کہ نبی نے فرمایا کہ میری زمانے میں، میری نبوت کے بعد کوئی یہودی کوئی عیسائی میری اس دعوت کے بارے میں سنے گا، اسلام کے بارے میں سنے گا اور ایمان نہیں لائے گا، اور اس کی موت اپنے مذہب کے مطابق ہوگی،
الا ادخلہ اللہ النار، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اس کے بعد ہم اس آیت پر آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہودیوں کو کہ تم جو ہے تو یاد کرو ہم نے تم سے عہد لیا تھا۔ اس عہد کی تشریح بھی میں نے اس سے پہلے کی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد ہے وہ عہد جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر کیا تھا، اور بعد نے کہا کہ وہ عہد جو دراصل ان یہودیوں سے ایسے ہو لیا گیا تھا کہ جب تم نبی کی بات سنو گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تمہارے سامنے واضح ہو جائے گا تو تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مسلمان بن جاؤ گے اور ان کی شریعت پر چلو گے۔ بہرحال یہ ہو یا وہ ہو، عہد لیا گیا تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو ہم نے اٹھا دیا۔ یہ دراصل کیا ہوا ہے کہ جب ان کو تورات دی گئی اور انہوں نے پھر وہی تماشے شروع کیے کہ یہ کیوں اور وہ کیوں اور مانیں گے اور نہیں مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ظاہری الفاظ کے مطابق پورے طور پہاڑ کو اوپر اٹھا دیا کہ اب اللہ کی بات کو مانتے ہو یا پہاڑ کو نیچے چھوڑ کے تم کو ختم کریں۔ علماء نے رفعنا فوقکم الطور کی الگ الگ تشریح کی ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ پہاڑ کو گرائے گا، اٹھایا نہیں گیا تھا، مگر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو پہاڑ کو پورے پہاڑ کو اٹھا دینا اور دھمکی دینا کہ اب کتاب کو مانتے ہو یا پہاڑ پھینک دوں تم پر، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی اللہ کی طاقت سے باہر نہیں ہے، تو ہم کو کسی مزید ادھر ادھر کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو ایسے ہی مانتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو چیز تم کو دے رہے ہیں، یہ جو تورات دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے لو، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور جو کچھ اس کے اندر کہا جا رہا ہے اس کو مانو، اس کا ذکر کرو، اس کے اوپر چلو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ کسی بھی قوم کے لیے، یہودی، عیسائی، مسلمان اور ان قوموں سے پہلے کی قومیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، اور جن کی بھی قوم کا آپ نام لیں، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ایک دعوت دی، تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی اس ٹائٹل، اس لیبل، یہ لیبل ہے کہ تم ہر بات میں اللہ تعالیٰ کا لحاظ کرو۔ بچہ جو ہے ہر بات میں اپنے ماں باپ کا لحاظ کرتا ہے، جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو بھی ماں باپ کا لحاظ کرتا ہے، اور جب بڑا ہوتا ہے تو بھی وہ لحاظ کرتا ہے۔ باپ غصہ ہو جاتا لیکن بیٹا بیٹی باپ کے غصے کا جواب غصے سے نہیں دیتے۔ باپ یا ماں بچوں کو کبھی غصے میں ٹیڑھے الفاظ بول دیتی ہے، سمجھدار بچے ٹیڑھی بات سن کر ٹیڑھا جواب نہیں دیتے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر بات میں ماں باپ کا لحاظ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی ہر مسلمان اگر ہر بات میں اللہ تعالیٰ کا لحاظ کرے، کیا مطلب؟ خوشی میں بھی اور غم میں بھی، غریبی میں بھی اور فقیری میں بھی، اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں الٹے سیدھے الفاظ نہ بولنے لگ جائے۔ کیا مشکل ہے؟ کتنے لوگوں نے مجھ سے کہا، آپ لوگوں سے بھی کہا ہوگا، یار اتنی نماز پڑھتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہماری آزمائش ہو جاتی، اور بے نمازی، روزے نہ رکھنے والے، شراب پینے والے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے، پیسے ابل رہا ہے، ان کے پاس ساری نافرمانی ہے، پیسے ابل رہا ہے، ہمارے پاس ساری دینداری ہے اور ہم پریشانی میں، فقیر ہیں، مشکل میں ہیں، بیماریاں گھیر رہی ہیں، پریشانی ہو رہی ہے، بچے نہیں سدھر رہے ہیں، کاروبار میں نقصان ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو دنیا کی کسی بھی چیز سے مت تولو۔ اور میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی دکان میں گئے، مثال کے طور پر آپ کپڑے کی دکان میں گئے، آپ نے کپڑا پسند کیا، آپ نے پوچھا بھائی اس کے کتنے پیسے پہ، اس نے کہا $50، یا انڈیا میں کہا 50 روپیز، یا عرب دنیا میں کہا 50 درہم یا دینار، آپ نے اس کو 50 درہم دیا، اور جو چیز وہ اس کے بدلے میں آپ کو دینا تھی اس نے آپ کو دے دیا۔ کیا کوئی کسٹمر ایسا بھی آیا ہے کسی دکان پر کہ اس نے سامان تو خریدا 50 درہم یا ڈالر یا روپیہ دے کر، اور جب وہ سامان اس کو مل گیا، اب اس نے دوسرے سامان کی طرف اشارہ کر کہا یہ بھی دے دو، فری آف چارج دے دو؟ ملا ہے کوئی ایسا کسٹمر آج تک؟ یہ تو اس زمانے کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ ہے کہ بائی ون گیٹ ون فری، ایک دھوکہ ہے۔ مگر ایسا ہوتا ہے
کہ آپ ایک موبائل خریدیں، اس کی فیس، اس کے پیسے دے دیں، ابھی دکان والے سے بولے یار ایک موبائل اور فری دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صاف صاف بتا دیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان کو بھی اور ان کے مال کو بھی خرید لیا ہے، بدلے میں جنت ملے گی۔ اب اللہ تعالیٰ تمہاری ہر عبادت کے بدلے میں، تمہاری اللہ کی فرما برداری کے مقابلے میں جنت دینے والا یہ طے ہو گیا۔ اب دنیا میں جو بھی مل رہا ہے وہ اللہ کی مہربانی، کم دے تو الحمدللہ، اور زیادہ دے تو الحمدللہ، صحت دے تو الحمدللہ، بیماری دے تو الحمدللہ، جو بھی ہو الحمدللہ ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ آپ نیکیاں کیے جا رہے ہیں اور آزمائشوں پر آزمائش ہو رہی ہے، اللہ بچانے والا، اللہ بچائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے تو اللہ کو بولے اے اللہ تو مجھے آزما، مجھے آزمائش میں ڈال، مجھے مصیبت میں ڈال، یہ بھی حرام ہے اسلام میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعے صحابہ کو ساتھ لے کر کچھ کافروں سے جنگ کے لیے مکہ مدینہ سے باہر نکل کر گئے، جس جگہ پر وہ کافر آنے والے تھے۔ پورا دن گزر گیا، کافر ڈر کے مارے آئے ہی نہیں۔ تو جب شام ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث میں ہمارے لیے ہر بات کی جائے بہترین رہنمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس اسألوا اللہ العافیہ، دیکھو اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ صرف پروٹیکشن مانگو، عافیہ پروٹیکشن، اے اللہ مجھے بچا لے، بیماری سے بچا لے، بھوک سے بچا لے، فقر سے بچا لے، اولاد میں، بیوی میں، ماں باپ میں، بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں جو ہے کسی بھی طرح کی آزمائش سے بچا لے۔ لیکن یہ فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمْ، تو جب پھر فَاثْبُتُوا، اگر تمہاری دشمن سے مدبر ہو جائے، دشمن آ جائے مقابلے پر، اب ثابت قدم رہو، یا جان دو یا جان لو۔ تو نبی نے تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ سے مصیبتوں کو نہ مانگیں، پریشانیوں کو نہ مانگیں، ہم ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے بچا لے، لیکن لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی چھوٹی بڑی آزمائش میں اگر پڑ جائے تو صبر ہو اور ہمت ہو، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے تو صرف شکر ہی ادا ہو۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بزرگ کا واقعہ، اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا پیش آیا، لیکن ایک اس کی روح بالکل صحیح ہے کہ ایک بزرگ ہیں اور پورا جسم ان کا جو ہے سل گڑ گیا ہے، بیماری ہو گئی ہے، کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، اسکن کی کوئی خطرناک بیماری کہ جس میں اٹھنا بیٹھنا بھی ان کے لیے مشکل تھا، اور کسی شخص نے دیکھا کہ ان کی زبان ہل رہی ہے، گویا کہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ وہ صاحب سمجھے کہ شاید یہ کسی سے کچھ کہنا چاہ رہے مگر ان کی آواز نہیں نکل رہی، اور انہوں نے ان کی زبان کے پاس کان لے جا کر سنا تو وہ اس حالت میں بھی کہہ رہے تھے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ان صاحب کو بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے ابھی آپ کو کون سی نعمت ملی ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ انہوں نے کہا اس بیماری کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے ذکر کی توفیق دے رہا ہے، اسی پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہوگا ایسا واقعہ، لیکن اس کی جو روح ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ ہر حال میں زبان پر اللہ کا شکر ہو اور اللہ کی تعریف ہو اور اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ہم راضی ہوں، تو انشاءاللہ اگر اللہ کی تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ ہم پر آزمائش ہو اور ہمیں پریشانی ہو، کوئی بات نہیں، جنت اس کے ہاتھ سے نہیں جانے والی بلکہ ملنے والی ہے، گارنٹیڈ۔ لیکن اگر ہم اس پریشانی آزمائش میں اللہ تعالیٰ کا صرف شکر اور حمد و ثنا بیان کریں گے اور اس پریشانی کو برداشت کر کے کوئی الٹا سیدھا جملہ اپنی زبان سے نہیں بولیں گے، امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ ذرا سا آزمائے گا اور اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو ہٹا لے گا۔ تو یہ تھی وہ آج کی ساری باتیں۔ اس میں ایک آیت اور بھی رہ گئی ہے، تو اس آیت کو سن لیں پھر درس کو ختم کرتے ہیں۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، تم کو تورات دی گئی، تم کو پہاڑ اٹھا کے پہاڑ سے تم کو کچل دیں یا تورات لیتے ہو، تب انہوں نے لیا، لیکن لینے کے بعد کیا کیا؟ ثم تولیتم، پھر تم اس سے پلٹ گئے۔ کیسے پلٹے؟ پھر تورات میں جو باتیں لکھی تھی اس کے خلاف کرنے لگے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، تو اگر اللہ کا فضل اور اس کے رحمت تم پر نہ ہوتی تو کیا ہوتا کہ تم نقصان اٹھا لیتے۔ میرے بھائیوں، ایک طویل داستان یہودیوں کی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایک کے بعد معاف کر رہا ہے دوسرے کو،
اور ان کے اوپر رحمتوں کی بارش کر رہا ہے، اور بجائے سدھرنے کے اور بگڑتے چلے جا رہے ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ آپ کو پوچھنے کا حق نہیں ہے، مجھے پوچھنے کا حق نہیں. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ بار بار وہ اتنی بڑی بڑی نافرمانی کر رہے تھے اور اس کے بدلے میں بڑی بڑی رحمت دے رہا تھا. اللہ تعالیٰ ایک مثال دنیا میں بتا رہا تھا کہ دیکھو ایسا بھی ہے. میرے بھائیوں، یہی حالت نہ کم اور زیادہ ہر مسلمان کی زندگی میں پیش آتی ہے. وہ ان پریشانیوں کو تو یاد کرتا ہے جس میں وہ گر گیا تھا، مگر ان رحمتوں کو بھول جاتا ہے جو پیدا ہونے سے لے کے آج تک کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ہے. ہم اس لائق نہیں تھے کہ 2 پیسے کماتے، اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا. ہم کو دنیا میں جو آسائشیں ملی ہیں وہ ہماری ذات کی اپنی حیثیت سے کہیں زیادہ ملی. اور ہم جو کھانے کھاتے ہیں اور جن گھر میں رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو بیویوں کو ہم نے جتنی اچھی حالت میں رکھا ہے وہ ہم اس لائق نہیں تھے. تو یہ سب اللہ کی طرف سے ملا ہے. نعمتوں کو یاد کیجئے اور الحمدللہ بولیے، ہر حال میں بولیے، ایک دوسرے کو اس کی تلقین کیجئے، دعائیں مانگتے رہیے، اللہ سے ڈرتے رہیے، روتے رہیے، دعا مانگتے رہیے. اللہ کی بات کو سنیے اور سنائیے، اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل کیجئے اور عمل کرائیے، اور اسی طرح چلتے رہیے. اور ہمیشہ دعا کیجئے کہ اللہ جب تک تو زندہ رکھ تو ہم اسلام پر قائم رہیں، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال رہ گیا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ جب اللہ نے یہودیوں کو حضرت موسیٰ کے پتھر پر لاٹھی مارنے کی وجہ سے پانی دیا تو 12 چشمے کیوں دیے؟ ایک کیوں نہیں دیا؟ 5 کیوں نہیں دیے؟ 11 کیوں نہیں دیے؟ 12 کے 12 ہی کیوں دیے؟ تو ایک تو اس کا وہ جواب ہے کہ وہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں ہزاروں افراد تھے، لہذا جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری فرمائے. مسلمان بھی لاکھوں کروڑوں ہیں، زمزم کا پانی وجود میں آنے سے لے کے آج تک، مگر وہ بیچارہ ایک ہی چھوٹا سا کنواں ہے جو اتنا پانی دے رہا ہے کہ لوگ پیتے بھی خوب ہیں اور لے جاتے بھی خوب ہیں، پھر بھی ختم نہیں ہو رہا ہے. تو یہودیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایک ہی چشمہ دے دیتا، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ 12 کیوں دی؟ سوچئے اور بتائیے. شر اور فساد کی وجہ سے یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں آپس میں. واہ 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 بھائی واہ واہ بھائی واہ، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. آپ دیکھیے نا یہودیوں کی طبیعت کیا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنا، نافرمانی کرنا. تو ہمارے استاد تھے مہاراشٹر میں ایک شہر مالیگاؤں جہاں میں نے قرآن حفظ کیا اور عالم کلاس کی میں نے چند کلاسیں میں نے وہاں پڑھی. تو ہمارے استاد تھے مولانا عبدالتواب صاحب، انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے. تو وہ فرماتے تھے کہ دیکھو یہ یہودی جو تھے اتنی بدماش طبیعت کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے دیے. جیسے کہ اگر ہمارے گھر میں 2 بچے ایک ہی چیز پر ہمیشہ لڑتے ہوں تو ہم اس جھگڑے کو بٹھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نہیں ہونا، تم نے ان کا حصہ نہیں لینا، انہوں نے تمہارا حصہ نہیں لینا. تو ان کی جو مزاج کی بدماشی تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ اللہ نے وہ جھگڑا نہ کریں، اس کی وجہ سے ان کو 12 کے 12 چشمے دیے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا. اور میرے بھائیو بات سے بات نکلتی، ہمارے مولانا عبدالتواب صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ وہ ایک دفعہ کہنے لگے کہ میرا ایک ہندو دوست تھا، بڑا گہرا دوست تھا میرا، بڑا معتقد تھا. میں نے اس سے ایک دفعہ کہا دیکھ میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں اور تو برا مت مان. تو اس نے کہا کہ پوچھیے مولانا صاحب پوچھیے. تو کہنے لگے میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ یہ تم لوگ گائے کو کی باتیں کیوں کرتے ہو، کیوں پوجا کرتے ہو؟ بولتے گائے ایسی گائے ایسی، آخر بات کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارے دھرم کے مطابق ایک گائے کے پیٹ میں 70 بھگوان رہتے ہیں، یہ اس نے بتایا. اب یہ بات صحیح ہو یا غلط ہو، مگر اس نے مولانا سے کہا کہ ایک گائے کے پیٹ میں 70 بھگوان ہوتے ہیں، اس لیے ہم گائے کی پوجا کرتے ہیں اور اس کو مقدس سمجھتے ہیں. مولانا کہنے لگے، میں نے اس سے فوراً ہی کہا کہ دیکھ یار میری اس وقت عمر 35 سال ہے، پیدا ہونے سے لے کر اب تک میں بہت گائے کھا چکا، مجھے پورا یقین ہے کہ 35 سال کے اندر میں نے ایک گائے تو ضرور کھا لی. تو وہ جو 70 بھگوان گائے میں رہتے تھے نا اور سب میرے پیٹ میں آ گئے، اب تو میری عبادت کر، میری پوجا شروع کر. تو وہ جو ہے تھوڑا سا شرما گیا. بہرحال یہ تھی بات. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مونٹی صاحب کا کیا حکم ہے؟
गफर भाई दुआ कर लीजिए ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र कुल्लु आजिलहु व आजिलहु रब्बना अनबना तवक्कलना अलैका व इलैका अनबना व इलैकल मसीर ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि बुक्रतम व असीला या अय्युर रहमान या अय्युर रहीम या अय्युहल करीम या अय्युहल वदूद या अय्युहत तव्वाब या अय्युहल गफ्फार या अय्युहर रहीम अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफला अन ज़िक्रिल गाफिलून रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए अल्लाह, हम तुझ पर ईमान लाते हैं, तू हमारा रब है, तू एक है, तेरे साथ कोई शरीक नहीं। ए अल्लाह, तू ही है और तू ही रहेगा। ए अल्लाह, तूने ही इस दुनिया को बनाई और तू ही इस दुनिया को ख़त्म करेगा। और अल्लाह, तूने इसलिए बनाई जैसे तूने फरमाया है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम ये देखें कि तुम में से कौन अच्छा अमल करता है। ए रब्बुल आलमीन, ये तेरी तरफ से आजमाइश है कि हम इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी का सही फ़ायदा उठाते हैं या गलत फ़ायदा उठाते हैं। ए अल्लाह, तूने जो हमें जिस्म दिया और उसमें जितने तूने आज़ाद दिए, ए अल्लाह, तेरा इम्तिहान है कि इसका सही इस्तेमाल करते हैं या गलत करते हैं। या रब्बुल आलमीन, हम खुद अपने जिस्म का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक तू हिदायत न दे। ए अल्लाह, और हम को बिगाड़ते हैं अपनी बुरी नीयतों से, बुरे अमाल से, बुरे कामों से, और शैतान हमें अल्लाह बहकाता है, हम उसके बहकावे में आ जाते हैं। ए रब्बुल आलमीन, तूने हमें सही रास्ता भी बताया और अल्लाह बुरा रास्ता भी बता दिया है, और तूने फरमा दिया है मन शाअ मिनकुम फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर। अब जिसका जी चाहे वो ईमान लाए और जिसका जी चाहे वो कुफ्र करे। ये अल्लाह, हम कुफ्र से, शिर्क से, बिदअत से, तेरी नाफरमानी से पनाह मांगते हैं। ये अल्लाह, तू जानता है हम इंसान हैं, बेबस इंसान हैं, और शैतान हमें बहकाता है। ये अल्लाह, शैतान हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। ये रब्बुल आलमीन, तेरे बंदे हैं, हमसे गलती हो जाए तो माफ़ फरमा, उस गलती पर सच्ची तौबा अता फरमा, उस तौबा पर जिंदगी भर बाकी रहना आसान फरमा। ए अल्लाह, कोई गुनाह अगर बार बार हो जाए, ए अल्लाह, तू तो बार बार माफ़ करने वाला है, तेरा नाम ही तव्वाब है, और तूने अरबी ज़बान हमको सिखाया तव्वाब वो है जो बार बार तौबा को कबूल करता है। इसमें इशारा है हम अगर गलती बार बार करेंगे तो हमें बार बार माफ़ करेगा। ए अल्लाह, बस गुस्ताखी से, जानबूझकर किसी गलती को बार बार करने से हमारी और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। हे रब्बुल आलमीन, तूने दुनिया में सेहत दी है, तूने दुनिया में बीमारियां दी है, और तेरे नबी ने फरमाया है हर बीमारी का इलाज अल्लाह ने रखा है। हे रब्बुल आलमीन, तेरे बंदे अनवर की भरपूर हिफाजत फरमा, खैर आफियत से जिंदा सही सलामत खुशहाल अपने घर वालों पे वापस जाना आसान फरमा। ए अल्लाह, उसको इस बीमारी से अगर है तो अल्लाह हिफाजत फरमा, और अगर नहीं है तो अल्लाह उस रिपोर्ट को जो बिला वजह अल्लाह ईजाबी और पॉजिटिव आ रही है, ए अल्लाह उसको नेगेटिव बना दे अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से। ए रब्बुल आलमीन, हर वो मुसलमान जो इस मुसीबत में फंस गया है, ए अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमा, उसको बीमारी से शिफा अता फरमा, और जो वो शिफा पा जाए तो अल्लाह उसे तेरी तरफ लौटना और नमाजों का पढ़ना और रोज़ों का रखना और हज करना और ज़कात देना, और अल्लाह तेरी हर बात को मानना, माँ बाप का अदब करना, किसी पर जुल्म न ढाना, और अल्लाह हलाल कमाना और हलाल खाना। ये अल्लाह, इसराफ से और फजूल खर्ची से बचना, और बुख्ल से, कंजूसी से बचना, और अल्लाह तमाम इंसानों का हक अदा करने की कोशिश करना, इस्लाम पर अमल करना और कराना और फैलाना। अल्लाह हर काम आसान फरमा। ये रब्बुल आलमीन, हमको, हमारी नस्लों को अपने दीन के लिए कबूल फरमा। ये अल्लाह, हमारी आने वाली नस्लों की, उनके अपने अपने ज़माने के तमाम फितनों से हिफाजत फरमा, दज्जाल के फितने से अल्लाह हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, वो मुसलमान जो अपना दिल और अपना ईमान और अपना ज़मीर बेच रहे हैं और काफिरों के साथ मिलकर खुद अपने मुसलमान भाइयों के दुश्मन बन रहे हैं चंद पैसों की खातिर, ए अल्लाह उनकी हिदायत का फैसला फरमा। अगर हिदायत उनके मुक़द्दर में नहीं है, ए अल्लाह उनको मफलूज और मशलूल फरमा, उनको बेबस कर दे, ताकि उनके जहर से अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत हो जाए। ए अल्लाह, हाज़िरीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा, कहने सुनने वालों की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है, और जो भाई भी हमें यूट्यूब पर सुनता है या जो बहन सुनती है, ए रब्बुल आलमीन उन सबको कबूल फरमा। ए अल्लाह, हमारी दुआओं को करम से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि अजमईन।
برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. جزاکم آمین، اللہ آمین. ظفر بھائی. موسیٰ علیہ السلام 2 بار گئے تھے کوہ طور پہ. جی ہلو، آفتاب بھائی آپ نے کیا فرمایا؟ کیا آپ نے فرمایا تھا کہ ایک موسیٰ علیہ السلام کیا 2 بار طور پہ گئے تھے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے؟ دو دفعہ نہیں گئے تھے ایک ہی دفعہ. اچھا اچھا. لیکن جب گئے تھے تو ساتھ میں ان 70 افراد کو لے کر گئے تھے. اچھا، وہ بھی دعا آوزاری میں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اور ان 70 افراد کو بلانے کی بات جو ہے وہ اس جرم کی سزا میں ہوئی تھی کہ انہوں نے بچڑے کو مان لیا تھا اور اس میں سب اس کو بہک گئے تھے. جو آپ نے حدیث سنائی ہے تو اس سے یعنی اسلام سے پہلے جو لوگ تھے تو کیا اگر ان کا ایمان اس پر رہا ہو کہ وہ ایک اللہ پہ اور اس پہ اور یعنی اس چیز پہ، تو ان کو جنت پہ جائیں گے وہ لوگ، اسلام کے آنے کے پہلے لوگ؟ اسلام سے پہلے وہ قوم اور ہر قوم میں نبی آیا ہے. ہر قوم نے اپنے زمانے کے نبی کی بات پر عمل کیا ہے تو جنت میں جائیں گے، ورنہ نہیں جائیں گے. اور ہر نبی نے ایک ہی دعوت دی، اللہ کو مانو، آخرت کو مانو، نیک عمل کرو. صحیح فرمایا. لیکن جب آخری نبی کا اعلان ہو گیا تو اب کسی یہودی، عیسائی اور کسی قوم کے آدمی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ بھائی اللہ پر ایمان لانا ہے نا، میں نبی پر ایمان لانا. جیسے میں آپ سے عرض کروں کہ شاید میں نے ذکر کیا تھا، مجھے موقع دیجیے 2 منٹ. میں جب کورٹ میں کام کرتا تھا تو مجھے ایک دفعہ ایک شرعی جج ہیں ڈاکٹر ابراہیم خلیل، لوکل ہیں، بڑے پیارے جج ہیں. تو مجھے انہوں نے بلایا کہ ظفر کو میرے پاس بھیجیں اور کسی اور کو نہ بھیجیں. انہوں نے کہا، تو جو ہمارے انچارج تھے انہوں نے مجھے بھیجا. میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے آفس میں ایک بہت موٹی رشین عورت بیٹھی ہے، لیکن وہ انگلش بڑی زبردست بول رہی تھی کیونکہ ایکچولی اس کا بورن اور براٹ اپ جو ہے USA میں ہوا تھا. میں جیسے گیا تو قاضی صاحب نے کہا کہ ظفر یہ یہاں میرے پاس آئی آج مسلمان ہونے کے لیے اور کہتی ہے میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. تو قاضی ہمارے یہاں ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ ہر مسلمان ہونے والے میں کے لیے جو بھی آتا اس سے کہنے لگاتے ہیں کہ میں اپنے دین کو چھوڑتا ہوں یا چھوڑتی ہوں، وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، وغیرہ وغیرہ. تو اسے کہا گیا، اس نے فوراً کہا کہ نہیں، میں عیسائی بھی رہوں گی، جیسس کو بھی مانوں گی اور پروفٹ محمد کو بھی مانوں گی اور میں اسلام پر بھی عمل کروں گی. اب وہ انہیں انگلش نہیں آتی تھی، وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ یو آر مسلم، یو آر ناٹ کرسچن. وہ کہہ رہی تھی کیوں؟ تو انہوں نے کہا اس کو سمجھاؤ. جب میں نے اس سے بات کی اس نے کہا کہ اس میں کیا پرابلم ہے کہ میں یہ کہوں کہ جیسس سن آف گاڈ اور پروفٹ محمد از لاسٹ پروفٹ، اس میں کیا پریشانی ہے؟ تو میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہی بات سوچنا کہ جیسس سن آف گاڈ ہے اسلام میں غلط ہے. اس نے کہا کیوں غلط ہے؟ میں نے تو بہت سارے لوگوں سے بات کی، کسی نے مجھے یہ نہیں سمجھایا کہ پروفٹ کو سن آف گاڈ بولنے میں کیا پریشانی ہے. مجھ سے کہنے لگی آپ مجھے ابھی سمجھاؤ، اگر میں سمجھ میں آ گیا تو میں بھی کہوں گی کہ یہ بات غلط ہے. اللہ نے میرے دل میں اس وقت ایک بات ڈالی. میرے بھائیوں میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے، سننے والی بات ہے. میں نے کہا دیکھو چلو میں اور وہ قاضی صاحب سن، میں نے ان سے قاضی صاحب سے کہا کہ یہ سمجھنا چاہ رہی ہے، مجھے 5 منٹ دیں. انہوں نے کہا آدھا گھنٹہ لو مگر اس مصیبت سے نکالو. میں نے کہا دیکھو سسٹر تھوڑی دیر کے لیے آئی ایم ود یو، وی ول تھنک بوتھ آف ٹوگیدر، جیسس از سن آف گاڈ. لیکن اب جب کہو گے سن واٹ ڈز اٹ مین، اس کا مطلب ہے کہ جب وہ بیٹا ہے تو کوئی بھی بیٹا یا بیٹی دنیا میں آتے ہیں سب سے پہلے تو کہاں آتے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں آتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. میں نے اس اسٹیج کو 1 بائی 1 بولنا شروع کیا کہ وہ میں نے اس سے کہا کہ ابھی تمہارے پاس اگر تمہارا بیٹا ہو اور ایک جگہ گندگی پڑی ہو، میں تم سے کہوں اپنے بیٹے کو وہاں بٹھاؤ، تم بٹھاؤ گی؟ اس نے کہا نہیں. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو اگر اپنا بیٹا بٹھانا ہے تو پیٹ کا خون، پیٹ کی گندگی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو ایسی گندگی میں بھیجا. اس نے فوراً کہا نو 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 نو. میں نے کہا پھر آپ ہی سوچو. اس کے بعد میں نے کہا کہ وہ جو بیٹا ہے میں نے اس کے ہر اسٹیج کو لیا. ہاؤ ڈیڈ وہ کیسے
باہر آیا, کس جگہ سے آیا, وہ جگہ کوئی پاک ہے. تو میں نے وہ گندگی کی ساری اس کو شکلیں پیش کی نا, وہ اتنی چڑ گئی نا, بہت تکلیف سے بولنے لگی. میں نے کہا اچھا چلو ابھی اولاد ہو گئی, اب کیا ہوا, اب تو سن آف گاڈ ہے, اس کو تو بھوک ہی نہیں لگنا چاہیے, مگر یہ تو چھوٹا بچہ تھا. اللہ تعالیٰ کو اگر بیٹا ہی بھیجنا تھا تو پہلے وہ پیدا ہو, 1 دن کا ہو, پھر 2 دن کا ہو, پھر 5 مہینے کا ہو, پھر 1 سال کا ہو, پھر 5 سال کی ضرورت کیا ہے. وہ تو 6 فٹ کا ایک انسان تھرڈ سے آسمان سے بھیج دیتا, ایسا نہیں ہوا. تو میں نے جب اس کو ساری باتیں کہنے لگا نا, ابھی میں نے پوری بھی نہیں کی, اسے بولا, اس نے فوراً اٹس انف ناؤ آئی ریفیوز ٹو سے جس از سن آف گاڈ. الحمدللہ اللہ نے مجھے قبول کیا, اللہ مجھے اخلاص دے. اس وقت تو اخلاص تھا, اب بعد میں آدمی بیان کرتے ہوئے اپنے آپ کو 30 خان نہ سمجھ لے, اس سے بچنا چاہیے, تکبر سے. تو اللہ مجھے تکبر سے بچائے. پھر الحمدللہ پورے دل کے شر صدر کے ساتھ وہ مسلمان ہوئی. میں اس کروں نا کہ اب کسی کو یہ حق نہیں کہنے کا کہ میں عیسائی بھی رہوں گا یا رہوں گی اور مسلمان بھی رہوں گا یا رہوں گی, ایک یا یہ یا وہ. صحیح بات, بالکل صحیح, بالکل. اللہ آباد رکھے. اور ہمارے انور بھائی سچویشن کو ہینڈل کرے, بہت زبردست, ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آسان کرے. دعائیں خوب ہیں انور بھائی, اتنی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی بولے گا بھائی بس کرو بھائی, اس کو